السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ فتح، آیت نمبر 1 سے 3 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مدنی ہے، سورت فتح، یہ سورت مدنی ہے۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اے نبی، بلا شبہ ہم نے آپ کو فتح مبین دی تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کی اگلی پچھلی ہر غلطی معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، اور تاکہ اللہ آپ کی بڑی زبردست مدد کرے۔ جنگ احزاب کے بعد قریش کی مسلمانوں پر بالادستی کا تصور ختم ہو چکا تھا، تاہم ابھی تک بیت اللہ پر قریش کا ہی قبضہ تھا۔ مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، ان میں سے کسی نے حج، عمرہ یا طواف کعبہ نہیں کیا تھا، جس کے لیے ان کے دل ترستے اور تڑپتے رہتے تھے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ بہت سے مسلمانوں کی معیت میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب چونکہ وحی ہوتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا اعلان فرما دیا۔ چونکہ اس سفر سے جنگی مقاصد یا غنائم کا کوئی تعلق نہیں تھا، لہذا آپ کی معیت صرف ان صحابہ کرام نے ہی اختیار کی جو محض رضا الہی کے لیے عمرے کی نیت رکھتے تھے۔ جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے پر تیار ہوئے، ان کی تعداد 1400 کے لگ بھگ تھی۔ اہل مکہ کو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ہو چکی تھی، اور ان کی یہ انتہائی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ اس میں وہ اپنی توہین سمجھتے تھے۔ دستور کے مطابق اہل مکہ کسی بھی طواف اور عمرہ کرنے والے کو نہیں روک سکتے تھے۔ پھر یہ مہینہ بھی ذی قعدہ کا تھا، جن میں اہل عرب کے دستور کے مطابق لڑائی منع تھی۔ ان دونوں باتوں کے باوجود قریش مکہ مسلمانوں کا مکہ میں داخلہ روکنے کے لیے لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ خالد بن ولید ایک فوجی دستہ لے کر مقابلے کے لیے نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ صورتحال معلوم ہوئی تو آپ سیدھی راہ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے مکہ کے زیریں علاقہ حدیبیہ میں چلے گئے، حدیبیہ میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو بتیرا سمجھایا کہ ہم لڑنے کی غرض سے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اور قربانی کے جانور بھی دکھائے، لیکن انہیں مسلمانوں کا مکے میں داخل ہونا بھی گوارا نہیں تھا، لہذا انہوں نے مسلمانوں کو واپس چلے جانے پر ہی اصرار کیا۔ اسی دوران فریقین کی طرف سے، دونوں فرقوں کی طرف سے کئی سفارتیں بھی آئیں، سفارشیں بھیجیں، سفارتیں بھی آئیں اور گئیں۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا گیا، تو انہیں وہیں روک لیا گیا۔ کافروں نے، قریش مکہ نے حضرت عثمان کو مکہ میں روک لیا، اور افواہ یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ عثمان کے بدلے کے سلسلے میں، یعنی جب پتہ چلا کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، تو عثمان کے قصاص کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک کیکر کے درخت کے نیچے سب صحابہ کرام سے خون پر بیعت لی، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اہل مکہ کے لیے حضرت عثمان سے کوئی قابل احترام ہوتا تو آپ سفارت کے لیے اسے بھیجتے۔ یہ بیعت حضرت عثمان کی غیر موجودگی میں ہوئی، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کو بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں کے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر جو تھی وہ غلط تھی اور افواہ تھی۔ 2-3 دفعہ سفارتوں کے تبادلے کے بعد بالآخر صلح کی شرائط پر سمجھوتا ہو گیا۔ یہ شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھی اور توہین آمیز تھی، اور بیعت رضوان کے بعد بالخصوص ایسی شرائط پر رضامند بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو منظور فرما لیا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ صلح کی شرائط یہ رکھی گئیں، آمنے سامنے کفار اور مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور یہ شرائط رکھی گئیں۔ نمبر 1، آئندہ 10 سال تک مسلمان اور قریش ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کریں گے اور صلح سے رہیں گے۔ نمبر 2، قبائل کو عام اجازت ہے کہ وہ جس فریق کے حلیف بننا چاہیں بن سکتے ہیں۔ نمبر 3، اگر مکہ سے کوئی مسلمان اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ پہنچ جائے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ آ جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4، مسلمان اس دفعہ عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، یعنی جتنے بھی مسلمان آئے تھے 1400 کے قریب، کوئی علماء کہتے ہیں 1500 اور کوئی کہتے ہیں 1300، لیکن جو صحیح بات ہے وہ 1400 کے لگ بھگ تھے۔ تو مسلمان آمنے سامنے کھڑے ہوئے اور کفار قریش مکہ بھی آمنے سامنے کھڑے ہوئے، اور یہ شرطیں رکھی گئیں کہ مسلمان اس دفعہ عمرے کیے بغیر ہی واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال وہ تلواریں نیام میں کیے ہوئے آئیں۔ 3 دن تک ان کے لیے شہر خالی کر دیا جائے گا اور انہیں مکے میں رہنے اور عمرہ کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ مسلمانوں کو جب یہ صورت سنائی گئی تو وہ خود حیران ہو کر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ ایسی صلح فتح مبین کیسے ہو سکتی ہے، ایسی شرطیں جس میں رکھی گئی ہیں یہ فتح مبین کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ بحث بڑی تفصیل طلب ہے جس کا یہاں موقع نہیں ہے کہ میں پورا بیان کر سکوں۔ ہم یہاں ایسی وجوہ بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جن کی بنا پر آپ نے ایسی شرائط کو مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر بلکہ ان کی مرضی کے علی الرغم منظور فرما لیا تھا، ان کی مرضی کے بغیر منظور فرما لیا تھا، مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر۔ البتہ یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ یہ سب وحی الہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق ہی کام کیا کرتے تھے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو وہ وجوہ یہ ہیں، نمبر 1، جب سے آپ مدینہ گئے تھے آپ کے دشمنوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا، اور مسلسل 6 سال سے ہنگامی حالات میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان دشمنوں میں سب سے بڑے دشمن یہی قریش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کی طرف سے اطمینان نصیب ہو تاکہ دوسرے دشمنوں سے بطریق احسن نمٹا جا سکے۔ چنانچہ آپ نے یہاں سے واپسی پر سب سے پہلے بنو نذیر کی سرکوبی کی اور خیبر کو فتح کیا۔ نمبر 2، انہی ہنگامی حالات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے تبلیغی پروگرام مؤخر ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ اس صلح کے بعد آپ کے آس پاس کے بادشاہوں کے
نام تبلیغی خطوط بھی آپ نے آس پاس کے بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط بھی ارسال فرمائے۔ نمبر 3، اس صلح نے تمام عرب پر یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمان فی الحقیقت امن پسند قوم ہے جو جنگ سے حتی الامکان گریز کرتی ہے، بچتی ہے اور مقابلے کی قدرت رکھنے کے باوجود صلح کو ترجیح دیتی ہے۔ اسی تاثر کے نتیجے میں اس صلح کے بعد بعض بڑے بڑے سردار خود بخود اسلام لے آئے، جیسے کہ خالد بن ولید، سیف اللہ اور عمرو بن عاص فاتح مصر وغیرہ ہم۔ نمبر 4، جنگ کی صورت میں مکے میں موجود مسلمانوں کی تباہی یقینی تھی۔ قرآن مجید نے یہ ایک ایسی وجہ بیان فرمائی جس کا مسلمانوں کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ اس معاہدہ صلح کی تحریر کے بعد، یہ جب معاہدہ ہو گیا شرط پر اور صلح ہو گئی، صلح کی تحریر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی اپنی قربانیاں ذبح کرنے کا حکم دیا جو وہ مدینہ سے لے کر آئے تھے عمرے کی نیت سے، قربانی ذبح کرنے کا حکم دیا۔ لیکن صحابہ کرام کو اس صلح کا کچھ ایسا غم لاحق ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، یعنی صحابہ۔ شاید وہ اسی انتظار میں ہو کہ ابھی اللہ کی طرف سے کوئی اور حکم آ جائے گا۔ اس سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ آپ کی زوجہ ام سلمہ یعنی ام المومنین ام سلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب یہ صورتحال بیان کی کہ کوئی بھی اپنی اپنی قربانیاں ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان سے جب مشورہ کیا حضرت ام سلمہ سے، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی قربانی ذبح کر دیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی قربانی ذبح کر دیں، پھر صحابہ اپنی قربانیاں خود بخود ذبح کر دیں گے۔ چنانچہ آپ نے اپنی قربانی ذبح کی، بال منڈائے، تو صحابہ کرام نے آپ کی اتباع میں قربانیاں کی، بال منڈائے اور احرام کھول کر واپس مدینہ میں آ گئے۔ بخاری۔ پھر اگلے سال انہی مسلمانوں نے عمرہ قضا ادا کیا۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اب میں یہاں چند احادیث بیان کرتی ہوں جن سے اس صورت کا شان نزول اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اضطراب کا منظر سامنے آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ بخاری شریف۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر حدیبیہ میں تھے اور حضرت عمر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا تو بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری بار پوچھا تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر حضرت عمر اپنے آپ کو کہنے لگے، اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے، تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے 3 بار عاجزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں نے اپنے اونٹ کو ایڑ لگائی اور لوگوں سے آگے نکل گیا۔ مجھے خطرہ تھا کہ اب میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو مجھے ہی بلا رہا تھا۔ میں ڈر گیا کہ شاید میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ اتارا ہے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر ایک سورت اتری ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی، سورت الفتح۔ حضرت سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے جب آپ نے مشرکین مکہ سے صلح کی۔ اگر ہم لڑنا مناسب سمجھتے تو لڑ سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تو پھر ہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کریں اور ایسے ہی مدینے کو چلے جائیں؟ جب شرائط رکھ دی گئیں اور انہوں نے شرطیں بھی ایسی رکھی تھیں
جو مسلمانوں کے دماغ میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال جواب کیے۔ کہا کیا ہم حق پر اور مشرک باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیوں نہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے تو پھر ہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کریں اور ایسے ہی مدینے میں کیوں واپس چلے جائیں جب تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خطاب کے بیٹے، رسول میں ہوں تم نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت عمر غصے کی حالت میں لوٹ گئے مگر قرار نہ آیا تو حضرت ابو بکر کے پاس آ کر کہنے لگے کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا خطاب کے بیٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں، تم نہیں، اور اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ فتح نازل فرمائی۔ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورت دہرا کر خوش الحانی سے یعنی بہت اچھی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کی انہی شرائط سے، انہی توہین آمیز شرائط سے اللہ تعالی نے خیر کے بہت سے پہلو پیدا کر دیے۔ مکہ میں رکھے جانے والے مسلمانوں نے جب مکہ میں تبلیغ شروع کر دی اور بعض لوگ اسلام بھی لے آئے تو یہی بات قریش مکہ کے لیے سوہان روح بن گئی، تکلیف کا باعث بن گئی، اور مسلمانوں کے پاس مدینے سے واپس کیے جانے والے مسلمانوں نے تجارتی شاہراہ پر اپنی الگ بستی بسا کر قریش کے تجارتی قافلوں کا ناک میں دم کر دیا۔ ان میں ایک ابو جندل تھے، قریش مکہ کے تیسرے اور آخری سفیر سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے اور مسلمان ہو چکے تھے۔ جب صلح کی شرائط طے پا رہی تھی لیکن ابھی ضبط تحریر میں نہیں آئی تھی، ابھی لکھا نہیں گیا تھا، اس وقت یہ اہل مکہ کی قید سے بھاگ کر حدیبیہ میں مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے اور انہیں اپنے زخم دکھا کر التجا کرنے لگے کہ اب انہیں کفار کے حوالے نہ کیا جائے۔ یہ اسلام لے آئے تو کفار نے ان کو بہت تکلیفیں دیں۔ ابھی یہ صلح کی شرطیں جو ہیں لکھی نہیں گئی تھیں، بس طے ہو رہی تھیں۔ اس وقت یہ ان کی اہل مکہ کی، قریش مکہ کی، کفار مکہ کے قید سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آئے اور ان کو اپنے زخم دکھا کر التجا کی کہ اب ان کو کفار کے حوالے نہ کیا جائے۔ مسلمان ابو جندل کو پناہ دینے کے حق میں تھے، مسلمان چاہتے تھے کہ ابو جندل کو پناہ دے دیں کیونکہ شرائط ابھی ضبط تحریر میں نہیں آئی تھی، شرائط لکھی نہیں گئی تھی، مگر ابو جندل کا باپ سہیل اس بات پر اڑ گیا کہ اگر ابو جندل کو واپس نہیں کیا گیا تو صلح نہیں ہو سکتی۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو صبر کی تلقین فرمائی اور اس کو واپس کر دیا، یعنی کفار کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابو بصیر اسلام لا کر مدینہ پہنچے تو کفار نے 2 آدمی مدینہ بھیج دیے کہ وہ انہیں واپس مکہ لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ ابو بصیر نے راہ میں ایک موقع پر ایک کافر کو قتل کر دیا اور دوسرا فرار ہو کر مدینہ آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا سنایا۔ اتنے میں پیچھے ابو بصیر بھی مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے ان کے ساتھ بھیج کر اپنا ذمہ پورا کر دیا ہے، اب تو اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی آگ کو مت بھڑکاؤ۔ حضرت ابو بصیر کو جب معلوم ہوا کہ آپ انہیں مدینہ نہیں رہنے دیں گے تو وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے پر آ کر انہوں نے اپنا مقیم بنا لی، اپنی جگہ بنا لی اور وہاں مقیم ہو گئے۔ اس کے بعد ابو جندل بھی یہاں پہنچ گئے اور دوسرے 9 مسلم بھی مدینہ کے بجائے ادھر کا رخ کرنے لگے۔ ان لوگوں نے قریش کو اس قدر تنگ کیا کہ انہوں نے مجبور ہو کر اس شرط کو بالکل ختم کر دیا اور اجازت دے دی کہ جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ابو بصیر کو ان کاموں سے منع کریں اور جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، یعنی وہ ان کا مال لوٹ لیتے تھے۔ کافروں کا تجارتی قافلہ جب وہاں سے گزرتا تھا کفار مکہ کا تو وہ ان کا مال لوٹ لیتے تھے اور ان کو پکڑ لیتے تھے
تو وہ تنگ آ گئے کفار مکہ جو تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ابو بصیر کو ان کاموں سے منع کرے، اور جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، یعنی انہوں نے اپنی شرط کو ختم کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو لوٹ مار کرنے سے منع فرما دیا۔ آگے ارشاد ربانی ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ ذنب ہر اس فعل کو کہتے ہیں جس کا انجام برا ہو۔ دیکھیے مفردات القرآن، اور بمعنی ہر وہ کام جس کے نتیجے میں مذمت ہو۔ دیکھیے فقۃ اللغہ، اور اس لفظ کا اطلاق اس قدر عام ہے کہ چھوٹی چھوٹی لغزشوں سے لے کر بڑے بڑے گناہوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ قتل ناحق ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہی یہ لفظ آیا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، اور میرے اوپر ان کا ایک گناہ خون ناحق ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ان منافقوں کو کیوں جہاد سے رخصت کی اجازت دی۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ معافی جو ہے وہ کسی گناہ یا غلطی کے کام پر ہی مانگی جاتی ہے، اور غلطی کے کام پر ہی ہوتی ہے۔ اور اس آیت میں ذم سے مراد تدبیری امور میں بعض اجتہادی غلطیاں ہیں جو بشریت کا خاصہ ہے، اور اگلے پچھلے گناہ معاف کر دینے کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ آپ دیدہ دانستہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس آیت کی آپ کو جو خوشی ہوئی اور اس کا آپ نے جو تاثر قبول کیا وہ اس حدیث سے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس مدینہ جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک آیت لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ایسی اتری ہے جو مجھے زمین کی ساری دولت سے پیاری ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تو وضاحت فرما دی ہے، مگر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، پوری آیت ترمذی، یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ اس فتح مبین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 چیزیں عطا فرمائیں۔ نمبر 1 سابقہ اور آئندہ لغزشوں کی معافی، سابقہ اور آئندہ لغزشوں کی معافی۔ نمبر 2 اتمام نعمت، اتمام نعمت سے مراد یہ ہے کہ آئندہ مسلمانوں پر ہنگامی فضا مسلط نہ رہ سکے گی، اور وہ اپنی جگہ ہر طرح کے خوف اور بیرونی مداخلت سے محفوظ و مامون رہ کر پوری طرح اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی قوانین و احکام کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکیں گے اور اعلاء کلمت اللہ کا فریضہ بجا لا سکیں گے۔ نمبر 3 اس مقام پر آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کا مطلب آپ کو فتح و کامرانی کی راہ دکھانا ہے، یعنی فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اس مقام پر آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کا مطلب آپ کو فتح اور کامرانی کی راہ دکھانا ہے، یعنی اس فتح مبین کے نتیجے میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ راہ ہموار کر دی جس سے تمام اسلام دشمن طاقتیں مغلوب ہوتی جائیں۔ اور نمبر 4 نصراً عزیزا وینصرک اللہ نصراً عزیزا، اس سے مراد ایسی مدد ہے جو بظاہر دشمن کو اپنی فتح نظر آ رہی ہے، مگر حقیقت میں وہی اس کی جڑ کاٹ دینے والی اور مغلوب کرنے والی ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کچھ اور بھی احسان فرمائے۔ اسلامی لشکر یہاں 20 دن سے بھی زیادہ قیام پذیر رہا۔ اس دوران پانی کی شدید قلت واقع ہو گئی، چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ
سخت پیاسے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھاگل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے وضو کیا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوچھا کیا ماجرا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس نہ وضو کے لیے پانی ہے اور نہ پینے کے لیے، بس یہی پانی ہے جو آپ کی چھاگل میں ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس چھاگل میں رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح بہنے لگا۔ چنانچہ ہم سب لوگوں نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ سالم راوی نے جابر سے پوچھا اس دن تم کتنے آدمی تھے؟ جابر نے کہا کہ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا، ہم تو صرف 1,500 آدمی تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوسرا واقعہ حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1400 یا زیادہ آدمی تھے۔ ایک کنویں پر اترے اور اس کا سارا پانی کھینچ ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی کہ پانی نہیں رہا اب کنویں میں، اب کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر تشریف لا کر اس کی منڈیر پر بیٹھے اور فرمایا اس کے پانی کا ایک ڈول لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب اپنا تھوک اس میں ڈال دیا اور اللہ سے دعا کی، پھر فرمایا ساعت بھر اس سے پانی مت نکالنا، یعنی کچھ دیر تک اس سے پانی مت نکالنا۔ اس کے بعد اس کنویں کے پانی سے آدمیوں نے اپنے آپ کو اور سب جانوروں کو سیراب کیا، پھر وہ پانی کنواں جو تھا وہ پانی سے بھر گیا، پھر پانی سب آدمیوں نے پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا، پھر وہاں سے چل کھڑے ہوئے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت سے بارش ہو گئی اور مسلمانوں نے پانی ذخیرہ بھی کر لیا۔ چنانچہ زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور رات کو بارش ہو چکی تھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم جانتے ہو کہ تمہارا پروردگار اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج صبح میرے کچھ بندے مومن ہو گئے اور کچھ بندے کافر ہو گئے۔ جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی وہ میرا مومن بندہ ہے اور ستاروں کا منکر ہے، اور جس نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کے فلاں ٹوٹنے سے فلاں ستارے کے فلاں ستارے میں داخل ہونے سے ہوئی، اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں کا وہ مومن ہے۔